بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورس انٹروڈکٹری الیکٹریسٹی کوڈ پیچ وائی 104 کے لیکچر نمبر 7 میں آج ہم بات کریں گے کیپیسیٹر اینڈ کیپیسیٹنس پر۔ کیپیسیٹر ایک ایسا الیکٹریکل ڈیوائس ہے جس میں ہم الیکٹریکل چارجز کو یا الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کو سٹور کر سکتے ہیں۔ اور کیپیسیٹر ہم بناتے کیسے ہیں؟ کوئی سی بھی دو اپوزٹ کنڈکٹر لے لیں جن کو اپوزٹلی اگر چارج کیا جائے تو ان کی کمبینیشن کو ہم کیپیسیٹر کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے شیپس کے کیپیسیٹرز ممکن ہیں۔ جو تین میجر شیپس ہیں کیپیسیٹر کے وہ پیرلل پلیٹ کیپیسیٹر جو کہ سمپلسٹ کیس ہے، سلینڈریکل کیپیسیٹر ہے، اور اس کے علاوہ اسفیریکل کیپیسیٹر ہے۔ اگر سورس کنیکٹڈ نہ ہو کیپیسیٹر کے ساتھ تو اس دوران کیپیسیٹر کے پلیٹس پر کسی قسم کا کوئی چارج جمع نہیں ہوگا، اور جو پوٹینشیل ہوگا اکراس دی پلیٹس آف دا کیپیسیٹر وہ زیرو رہے گا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کیپیسیٹر ہے اور یہ سورس ہے جس کی مدد سے ہم اس کو چارج کر سکتے ہیں۔ ادھر ہمارے پاس ابھی سرکٹ جو ہے وہ اوپن ہے، لیکن جو ہی ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں with دس سورس تو اس دوران اس پہ چارجز جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ کنیکشن ہو جائے گا تو اس صورت میں جو وائرز ہیں وائرز میں الیکٹرک فیلڈ اسٹیبلش ہوگا، اور وہ الیکٹرک فیلڈ ایک پوٹینشیل ڈفرینس کو ڈیولپ کریں گے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس پوٹینشیل پازیٹیو ہے، اور ادھر جسٹ بیفور دی کنیکشن آف دی سورس پوٹینشیل زیرو ہے۔ لیکن جو ہی کنیکشن ہو جاتا ہے تو ادھر اس پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ اسٹیبلش ہوگا ادھر وائر میں، وہ چارج پارٹیکلز کو پش کریں گے ٹورڈز دس پرٹیکولر پلیٹس۔ تو چارجز جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں پلیٹس پہ ایٹ دا سیم ٹائم۔ سو جو ہمارے پاس ادھر چارجز بڑھیں گے پلیٹس پہ، ہمارے پاس تو یہاں پہ جو پوٹینشیل ہوگا اکراس دا پلیٹس وہ بڑھتا جائے گا۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھر جو پوٹینشیل ہے جو وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دا اماؤنٹ آف چارج which is piles upon the pellets of the capacitor۔ اگر ہم ادھر پروپورشنلٹی سمبل کو ہٹا لیں تو ایکویلٹی سائن لگا کر پروپورشنلٹی کانسٹنٹ لگائیں گے، سو Q is equal to C into V۔ یہ سلسلہ چارجنگ کا تب تک جاری رہے گا جب تک کہ اس پلیٹ کا پوٹینشیل اور اس پازیٹیو ٹرمینل آف دا بیٹری کا پوٹینشیل سیم نہیں رہتا۔ جب یہ دونوں سیم ہو جائیں تو پھر اس صورت میں مزید چارج جو ہے وہ پائلز اپ نہیں ہوگا، کیونکہ اس پلیٹ کا جو پوٹینشیل ہے اور اس ٹرمینل کا جو پوٹینشیل ہے وہ دونوں جب سیم ہوں گے تو یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ جو اس وائر میں اسٹیبلش تھا اب وہ وینش ہوگا، وہ زیرو ہو جائے گا۔ سو اس الیکٹرک فیلڈ کے زیرو ہونے کے ناطے اب یہاں پہ مزید کرنٹ فلو نہیں ہوگی، اور ہم کہتے ہیں کہ کیپیسیٹر از فلی چارجڈ۔ جو اماؤنٹ آف چارج ادھر سٹور ہوگا، چونکہ اب یہ کرنٹ اس لیے بھی یہاں پہ نہیں ہوگا، اب یہ تب جا کے کرنٹ زیرو ہو جائے گا اگر ادھر پلیٹس کے درمیان جو پوٹینشیل ہے وہ اور بیٹری کا جو پوٹینشیل ہے وہ اگر یہ دونوں سیم ہوں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کیپیسیٹر فلی چارجڈ ہے۔ سو فلی چارجڈ کیپیسیٹر کی صورت میں جو اماؤنٹ آف چارج ہوگا اب وہ برابر ہوگا کیپیسیٹنس انٹو ای ایم ایف آف دی بیٹری کے۔ یہاں پہ سی جو ہے یہ ہمارے پاس کیپیسیٹنس آف دی کیپیسیٹر ہے۔ پہلے ہم اب یہ جو پروپورشنلٹی کانسٹنٹ سی ہم نے لگایا ہے جس کو ہم نے کیپیسیٹنس کا نام دیا ہے، اس کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میتھمیٹیکلی کیپیسیٹنس کسی بھی کیپیسیٹر کا ریشو ہوتا ہے بٹوین دی چارج اسٹورڈ آن دی کیپیسیٹر ٹو دا پوٹینشیل ڈیولپڈ اکراس دی پلیٹس آف دی کیپیسیٹر۔ جو اس کی فزیکل سگنیفیکنس ہے کیپیسیٹنس کی وہ یہ ہے کہ کیپیسیٹر کتنا اماؤنٹ آف چارج کو سٹور کر سکتا ہے پر یونٹ
وولٹیج، مطلب کتنا اماؤنٹ آف چارج جو ہے وہ اسٹور ہوگا اگر پوٹینشیل اکراس دا پلیٹس 1 وولٹ ڈیولپ ہو۔ اس کے علاوہ جو کیپیسیٹنس ہے اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ویری کرتا ہے فرام کیپیسٹر ٹو کیپیسیٹر۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیپیسیٹر کی جیومیٹریکل شیپ پہ کہ کیپیسیٹر کس طرح کا بنا ہوا ہے، کتنا اس کا ایریا ہے، کتنا وہ سائز ہے اس کا، اور اس کے علاوہ پلیٹس کے درمیان کیا کچھ موجود ہے، اس پر بھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کا جو یونٹ ہے کیپیسیٹنس کا وہ فیراڈ ہے، اور اس کو ہم کیپٹل ایف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ 1 فیراڈ برابر ہوتا ہے 1 کولم بائی وولٹ، مطلب یہ کہ اگر 1 کولم چارج اسٹور ہو آن دی پلیٹس آف دا کیپیسیٹر، اور اس دوران 1 وولٹ کا پوٹینشیل ڈیولپ ہو اکراس دی پلیٹس آف دا کیپیسیٹر، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹنس اس کا 1 فیراڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک لارجر یونٹ ہے کیپیسیٹنس کا۔ اسمالر یونٹ جو پریکٹیکلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں وہ مائکرو فیراڈ یا پیکو فیراڈ ہوتے ہیں۔ اب ہم جو 3 میجر ٹائپس ہیں کیپیسیٹرز کے، ان میں سے ہر ایک کی کیپیسٹنس کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم پیرلل پلیٹ کیپیسیٹر کو لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک پیرلل پلیٹ کیپیسیٹر ہے جس کو کنیکٹ کیا گیا ہے بیٹری کے ساتھ، جس کا ای میف ای کے برابر ہے، ایپسلون کے برابر ہے، اور دونوں پلیٹس کے درمیان جو سپریشن ہے وہ ڈی ہے، اور ایریا آف دی پلیٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اے ہے۔ کیپیسیٹنس بائی ڈیفینیشن کیو بائی وی کے برابر ہے۔ اس کو ہم لیٹ سے ایکویشن نمبر 1 کا نام دے رہے ہیں۔ پروسیجر یہ ہے کہ ہم نے پہلے اماؤنٹ آف چارج کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ کتنا سٹور ہے آن دی پلیٹس آف دی کیپیسیٹر، اور ساتھ میں پوٹینشیل کتنا ڈیولپڈ ہے اکراس دی پلیٹس آف دی کیپیسیٹر۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ پوٹینشیل اور الیکٹرک فیلڈ کے درمیان ایک تعلق ہے جو کہ V = ED کے برابر ہے، اور اس کو ہم اگر ایکویشن نمبر 2 کا نام دے دیں، ساتھ میں اگر ہم اپنے پچھلے لیکچرز کو ریکال کر لیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ کنڈکٹر کے سرفیس پہ جو اماؤنٹ آف چارج ہے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا الیکٹرک فیلڈ سگما بائی ایپسلن ناٹ کے برابر ہوتا ہے، اور چونکہ سگما ہمارے پاس سرفیس چارج ڈینسٹی ہے جس کو ہم کیو بائی اے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، تو اگر سگما ادھر پٹ کر لیں تو یہ ہو جائے گا کیو ڈیوائڈڈ بائی اے انٹو ایپسلن ناٹ۔ سو اس کو ہم ایکویشن نمبر 3 کا نام دے رہے ہیں۔ اگر ایکویشن نمبر 3 کو ہم ایکویشن 2 میں پٹ کر لیں تو وولٹیج برابر آ جائے گا کیو انٹو ڈی ڈیوائڈڈ بائی اے انٹو ایپسلن ناٹ، جس کو ہم ایکویشن 4 کا نام دے رہے ہیں۔ ایکویشن 4 کو اگر ہم ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کر لیں تو کیپیسٹنس برابر آ جائے گا کیو اے انٹو ایپسلن ناٹ ڈیوائڈڈ بائی کیو انٹو ڈی۔ کیو اور کیو آپس میں ایک دوسرے کو کینسل کر لیں گے، سو سی برابر آ جائے گا اے انٹو ایپسلن ناٹ ڈیوائڈڈ بائی ڈی۔ یہ ہمارے پاس کیپیسیٹنس ہوگا پیرلل پلیٹ کیپیسیٹر کا۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کیپیسیٹنس مطلب جو چارج سٹورنگ ایبیلٹی ہے کسی کیپیسیٹر کی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کیپیسیٹر کے پلیٹس کا ایریا کتنا ہے، اس کے علاوہ سپریشن دونوں کے درمیان کتنا ہے، اور اس کے علاوہ پلیٹس کے درمیان کیا کچھ ہے، کون سا میڈیم موجود ہے۔ سو یہ 3 پیرامیٹرز ہیں کہ جن کو چینج کر کے ہم کسی ایک کیپیسیٹر کی کیپیسٹنس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پلیٹس کے درمیان کوئی میڈیم ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ ہم ڈسکس کر چکے وہ پلیٹس کے درمیان کسی قسم کا کوئی میڈیم نہیں تھا، فری اسپیس تھا۔ اب اگر ایک میڈیم ہمارے پاس موجود ہو پلیٹس کے درمیان جو کہ ایک ڈائی الیکٹرک میڈیم ہے، تو پھر اس صورت میں جو کیپیسٹنس ہے وہ برابر ہوگا اے انٹو ایپسلان بائی ڈی۔ ایپسلان ہمارے پاس الیکٹرک پرمیٹیوٹی ہے اس ڈائی الیکٹرک کا جو کہ 2 پلیٹس کے درمیان انسرٹ کیا گیا ہے۔ سو اگر ہم ادھر ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کی ڈیفینیشن کو یوز کر لیں تو
electric permittivity of this dielectric ہم لکھ سکتے ہیں ایپسلان از اکول ٹو ایپسلان ناٹ انٹو ایپسلان آر، اور ایپسلان آر جو ہے ہمارے پاس ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ہے جس کو ہم ڈائلیکٹرک کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں. سو اگر یہ ویلیو ادھر ہم پٹ کر لیں تو سی میڈیم برابر ہو جائے گا اے انٹو ایپسلان ناٹ ایپسلان آر ڈیوائڈیڈ بائی ڈی، اور سی میڈیم برابر ہوگا ایپسلان آر باہر آ جائے گا اور اے ایپسلان ناٹ بائی ڈی کی جگہ پہ ہم یہاں پہ سی پٹ کر لیں گے. چونکہ ایپسلان آر کی ویلیو ہمیشہ کے لیے 1 سے گریٹر ہوتی ہے، یا پھر ان کیس آف فری اسپیس یہ 1 کے برابر ہوتی ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی میڈیم جو ہے یہ گریٹر ہوگا دین دا سی. مطلب یہ کہ اگر ہم نے اس کیپیسٹر کی کیپیسٹنس کو بڑھانا ہے تو آپ بیچ میں کوئی ایک ڈائلیکٹرک رکھ لیں. جتنی ڈائلیکٹرک کانسٹنٹ کی ویلیو زیادہ ہوگی اتنا ہی ہمارے پاس کیپیسٹنس جو کیپیسٹر کا ہے وہ بڑھے گا. دیکھتے ہیں کہ ایک سلینڈریکل کیپیسٹر کی کیپیسٹنس کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کامن سینس تو یہی ہے کہ جتنا اس کا لینتھ زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کی کیپیسٹنس زیادہ ہوگی، کیونکہ اتنا ہی چارج پارٹیکل کے لیے اسپیس زیادہ ہوگا اس پہ ڈپازٹ ہونے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ ریئل میں کیا ہے. لیٹ سے کہ ہمارے پاس یہ ایک سلینڈریکل کیپیسیٹر ہے جس کا انر جو سلنڈر ہے وہ پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور جو آؤٹر سلنڈر ہے وہ نگیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جو کیپیسیٹنس کا ایکویشن ہے Q بائی وی کے برابر ہے، اس کو ہم ایکویشن نمبر 1 کا نام دے رہے ہیں. الیکٹرک فیلڈ کو چونکہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا، الیکٹرک پوٹینشیل کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا بٹوین دی 2 سلنڈرز آف دی کیپیسیٹر کے، تو ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ اور پوٹینشیل کے درمیان ایک تعلق ہے جو کہ برابر ہے V از اکول ٹو مائنس انٹیگریشن اور E انٹو ڈی ایل. اس کو ہم ایکویشن نمبر 2 کا نام دیں گے. یہاں R جو ہے وہ ہمارے پاس انر سلنڈر کا ریڈیس ہے، اور کیپیٹل R جو ہے وہ ہمارے پاس آؤٹر سلنڈر کا ریڈیس ہے. اگر آپ گازز لا کو ریکال کر لیں تو ہم نے کہا تھا کہ جو انفینٹ لائن آف چارج ہے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ لیمڈا بائی 2 پائی ایپسلن ناٹ انٹو ایل کے برابر ہوگا. یاد رکھیے یہاں پہ ایل جو ہے یہ لینتھ آف دی کنڈکٹر نہیں ہے، بلکہ یہ کنڈکٹر سے پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے ان اینی ڈائریکشن. تو اگر یہ ویلیو ہم پٹ کر لیتے ہیں ایکویشن نمبر 2 میں تو V برابر ہوگا مائنس انٹیگریشن اوور ڈی ایل، اور E کی ویلیو ہم اگر پٹ کر لیتے ہیں تو لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائی ایپسلن ناٹ انٹو ایل، اور لیمٹس ہیں اسمال r سے کیپیٹل R تک. لیمڈا بائی 2 پائی ایپسلن ناٹ کانسٹنٹ ہیں، انٹیگریشن سے باہر آ جائیں گے، اور لیمٹ جو اپلائی ہوگا وہ چونکہ لینتھ پہ ڈسٹینس پہ ہے تو نیچرل لاگ آف ایل ہوگا، اور پھر اپر لمٹ مائنس لوور لمٹ کا فارمولا اگر ہم لگا لیں سو اپر لمٹ مائنس لوور لمٹ کا فارمولا لگا کے وولٹیج ہمارے پاس آ جائے گا لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائی ایپسلن ناٹ انٹو نیچرل لاگ آف آر ڈیوائڈیڈ بائی آر. یہاں پہ مائنس جو ہے وہ مسنگ ہے، اس مائنس کو یہ مائنس یہاں پہ موجود ہے. سو سی برابر ہوگا 2 پائی ایپسلن ناٹ کیو بائی ایل. یہاں پہ یہ ویلیو اصل میں ہم پٹ کر رہے ہیں ایکویشن نمبر 1 میں، تو سی برابر ہوگا 2 پائی ایپسلن ناٹ کیو اپنے جگہ پہ ہوگا ایل ڈیوائڈیڈ بائی کیو انٹو نیچرل لاگ آف آر بائی آر. یہاں وہ مائنس کو ہم لے کے آتے ہیں، وہ مائنس ہمارے پاس موجود ہے، تو سی برابر آ جائے گا 2 پائی ایپسلن ناٹ ایل ڈیوائڈیڈ بائی نیچرل لاگ آف آر بائی اسمال آر. سو یہ کیپیسیٹنس ہے ایک سلینڈریکل کیپیسٹر کا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جتنا لینتھ زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس جو جتنا لینتھ زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا کیپیسٹنس ہمارے پاس کیا ہوگا وہ زیادہ ہوگا. اب ہم نے ایک اسفیریکل
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका इनर स्फीयर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है और जो आउटर सरफेस है स्फीयर है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इनर का रेडियस स्मॉल आर है और आउटर का जो है वो कैपिटल आर है। बाय डेफिनेशन जो कैपेसिटेंस है वो Q बाई V के बराबर है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है कि हमने चार्ज और वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। सो V बराबर है माइनस स्मॉल r टू r, इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं E इंटू डी एल, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब चूँकि हमें पता है कि स्फीयर से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे चूँकि आर रेडियस के तौर पर यूज़ हुआ है, सो किसी किस्म की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमने इसको एल का नाम दिया है। सो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें तो वोल्टेज बराबर होगा माइनस इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं R टू कैपिटल R Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर इंटू डी एल। V बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे L जब ऊपर चला जाएगा तो -2 होगा और इंटीग्रेशन का तरीक़ाकार यह है कि -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो -2 + 1 से माइनस आ जाएगा वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर प्लस देंगे और फिर लिमिट्स हम अप्लाई कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/r। सो V बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स का एलसीएम ले लें तो R माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाय R कैपिटल R इंटू स्मॉल r। सो C बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें तो कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल स्मॉल r इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय कैपिटल Q इंटू R माइनस कैपिटल R। Q और Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैपेसिटेंस बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R डिवाइडेड बाई स्मॉल r माइनस कैपिटल R। तो ये कैपेसिटेंस होगा एक स्फेरिकल कैपेसिटर का। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वो डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल शेप पे कि दोनों स्फीयर्स के दरमियान मीडियम क्या यूज़ हुआ है और इसके अलावा दोनों की रेडियस क्या है। तो कैपेसिटेंस को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर जो आउटर स्फीयर है अगर वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो, लीजिए समझ लीजिए कि वो इन्फिनिटी पे मौजूद है, तो फिर इस सूरत में जो 1/infinity होगा वो हमारे पास चूँकि 0 के बराबर है, सो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के। तो ये हमारे पास एक सिंगल चार्ज की कैपेसिटेंस होगी जिसको हमने जिसका अदर दूसरा प्लेट जो है उसको हमने इन्फिनिटी पे लिया हुआ है। लेक्चर के स्टार्ट में हमने कहा था कि कैपेसिटर को एनर्जी स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एनर्जी एनालिटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है वो Q इंटू डी वी के बराबर है। अगर हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। सो इस साइड से टोटल एनर्जी U आ जाएगी, जबकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो चूँकि हमारे पास वेरी कर रहा होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर। सो इनिशियली जिस वक्त कनेक्शन कोई नहीं था तो ज़ीरो पोटेंशियल और फिर मैक्सिमम हमारे पास जो पोटेंशियल है वो EMF ऑफ द बैटरी के बराबर होगा। सो चूँकि Q हमारे पास CV के बराबर है, तो अगर Q की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लें तो ये बराबर आ जाएगा U इज़ इक्वल टू C बीइंग कांस्टेंट विल केम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वोल्टेज के ऊपर होगा। सो C इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो 1/2 C V स्क्वायर के बराबर होगी।
یہاں اگر ہم سی کی ویلیو پٹ کر لیں اے انٹو ایپسلن ناٹ بائی ڈی اور وولٹیج کی ویلیو پٹ کر لیں ای انٹو ڈی، تو جو الیکٹریکل انرجی کا ایکویشن ہے وہ بن جائے گا اے انٹو ایپسلن ناٹ ای انٹو ڈی ہول اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2 انٹو ڈی. یہاں پہ ایک اس ڈی کے ساتھ اسکوائر کینسل ہو جائے گا، جبکہ الیکٹرک فیلڈ کے اوپر اسکوائر ابھی بھی موجود ہوگا. سو ٹوٹل جو انرجی ہے وہ برابر ہوگی یو از اکول ٹو اے ڈی ایپسلن ناٹ ای اسکوائر بائی 2. اگر ہم یہاں پہ الیکٹرک پوٹینشیل انرجی ڈینسٹی کی بات کر لیں تو ٹوٹل انرجی ڈیوائڈیڈ بائی والیوم ہمارے پاس پوٹینشیل انرجی ڈینسٹی ہوگی. سو یو اسمال یو برابر ہوگا کیپٹل یو ڈیوائڈیڈ بائی اے انٹو ڈی. تو جو پوٹینشیل انرجی ڈینسٹی ہوگی وہ آ جائے گی ایپسلن ناٹ ای اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو یہ ہمارے پاس پوٹینشیل انرجی ڈینسٹی ہوگی جو کہ ایک کیپیسٹر پہ. پریکٹیکل لائف میں کیپیسٹر کے بہت سارے اپلیکیشنز ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ کمپیوٹر کی کی بورڈ میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر کی کی بورڈ پہ کسی بھی ایک بٹن کو دبا کر ہم متعلقہ سمبل کو حاصل کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ایکچولی اس میں ایک ویریبل کیپیسیٹنس کا کیپیسٹر استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک اپر پلیٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ایک لوور پلیٹ ہے. اس پلیٹ کو یہاں پہ سے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ پلیٹ پریس ہوگا اور درمیان میں ہمارے پاس ایک سافٹ انسولیٹر موجود ہے. اگر آپ یہاں سے اس کو پریس کر لیتے ہیں تو یہ انسولیٹر بھی پریس ہوگا، جس کی وجہ سے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے وہ ویری کرے گا. اب وہ ڈسٹینس جب ویری کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیپیسٹنس چینج ہوگا، اور جب کیپیسٹنس چینج ہوگا تو ایک الیکٹریکل سگنل جنریٹ ہوگی، جس کی وجہ سے متعلقہ سمبل جو ہے وہ پھر اسکرین پہ ڈسپلے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آٹومیٹک ٹریفک سگنل سسٹم میں بھی اس کا استعمال موجود ہے. ہمارا روزمرہ لائف میں واسطہ پڑتا ہے عموماً جب جو بہت زیادہ بزی سٹیز ہیں تو وہاں پہ ایک سگنل جب آن ہوتا ہے تو اس سگنل کو آن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائمر بھی لگا ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ابھی آپ کے اس سگنل کو آف ہونے میں کتنا ٹائم رہتا ہے. تو وہ ایکچولی اس متعلقہ سگنل کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ کی ٹائمنگ ہوتی ہے، جس کی مدد سے پھر ٹریفک کو بھی ٹائم ملتا ہے کہ آپ نے ابھی 30 سیکنڈز کے اندر یہاں سے گزرنا ہوگا، نہیں تو ریڈ سگنل جو ہے وہ دوبارہ آن ہو جائے گا اور پھر آپ نے مزید 30 سیکنڈ ویٹ کرنا ہوگا اس ریڈ سگنل کو آف ہونے کے لیے.